बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। ज़बरदस्ती की एक रिश्ता करवाया गया था पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, आप कह सकते हैं शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान के दरमियान, जिसका ब्रेकअप शुरू हो गया है। आज दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, और एक तो एक बड़ी तैनाती पर लड़ाई शिद्दत अख्तियार कर गई है, और दूसरा आज आज़ाद कश्मीर बाग का इलेक्शन था, और इस पर खुल कर एक दूसरे के आमने सामने और एक दूसरे पर इल्ज़ामात, और ये होना ही था। ये नज़र आ रहा था कि ये चीज़ें इनकी एक वक्त तक चल सकती हैं। मफाद परस्त मामला है। पहले तो अपनी करप्शन बचाने के लिए एक पेज पर आ गए थे, अब करप्शन बचा ली, नैब के केसेस माफ़ करवा लिए, हर तरफ से रिलीफ मिल गया। तो अब अगला जो उनकी जानिब से किया जा रहा है वो ये है कि वो हर सूरत ये चाहते हैं कि अब एक दूसरे के वो गिरबान तक पहुँचें, क्योंकि मफादात अब टकराव शुरू हो गया है। दूसरी जानिब आज जो अहम डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन आज 17 केसेस में अदालतों में पेश हुए, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में। और नैब की जो पेशी थी वो 3-3.5 घंटे की नैब की पेशी होती है। सवाल जवाब कोई नहीं पूछा जाता, बस वहाँ बिठाया जाता है, अना की तस्कीन की जाती है, और फिर उसके बाद और आज वकला की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दो सीनियर कानूनदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसके मेंबर इमरान खान ने उनको सिलेक्ट कर दिया है। ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान, उनको रिहा किया गया था पेशावर हाई कोर्ट के बाद, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट ने यह कहा था कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें तो रिहाई हो जाती है, नहीं तो दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कैसे संगीन इल्ज़ामात ख़त्म होते हैं। उस केस में अली मोहम्मद खान की रिहाई का हुक्म दिया था। पेशावर सेंट्रल जेल के बाहर मर्दान पुलिस ने पीटीआई रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया। अली मोहम्मद खान के खिलाफ दहशतगर्दी समेत तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज था। अब तक अली मोहम्मद खान 3 MPO के तहत पहले रावलपिंडी, फिर इस्लामाबाद और फिर पेशावर रहे, और अब उनको मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमे में ये होता है कि कल जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे तो मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज भी कर सकता है, जुडिशल करेगा, जमानत हो जाएगी, तो वो सारा सिलसिला चल सकता है। और बहरहाल अली मोहम्मद खान डटे हुए हैं और उनको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि दूसरी जानिब जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है वो इंतखाबात फ़ंड्स के हवाले से है। इंतखाबात फ़ंड्स को शामिल किया गया है जो अगला आने वाला बजट है, जिसका कल से पहला सेशन शुरू हो रहा है। और जिससे पहले जो ख़जाना कमेटी हैं उन्होंने चेयरमैन बराए ख़जाना कमेटी, उनकी जानिब से मुतालबा किया गया है इसहाक डार के इस्तीफ़े का, कि उनको हटाया जाए और इसहाक डार की जगह पर नया कप्तान उतारा जाए जो ख़जाना के मामलात को देखे। बहरहाल चूँकि इसहाक डार पर बहुत ज़्यादा पहले से प्रेशर है IMF की वजह से, उनके अपनी जमात के लोग और हत्ता के जो हमारे मुक़्तदर तबकात हैं उनकी जानिब से भी बड़ा सख्त सरजनिश की गई थी कि वो बुरी तरह नाकाम हो गए मुआशी हालात को बेहतर करने के हवाले से। वफाकी हुकूमत ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए बजट में 42 अरब 41 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस की है। इंतखाबात के लिए, इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, और इसमें 5 अरब 60 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम पहले ही दी जा चुकी है नए इलेक्शन कमीशन को। टोटल जो था वो 46 अरब के करीब था, जिसमें से 5 अरब और 60 करोड़ पहले इलेक्शन कमीशन को मिल चुका है। मज़ीद इंतखाबात के लिए ये जो रकम है 42 अरब 41 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस कर दी गई है। जब बजट में ये चीज़ आ जाएगी तो बजट के बाद जब उसमें से पैसे लेने होंगे तो फिर कौमी असम्बली से बजट मंजूर हो जाएगा, तो दोबारा से उस ग्रांट के लिए आपको पैसों के लिए असम्बली नहीं जाना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ी वजह थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस वजह से असम्बली के सामने मजबूर हुई पड़ी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास बड़े इख्तियारात होते हैं, लेकिन चूँकि जो तकसीम है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसने बहुत कमज़ोर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और यही वजह है कि बड़े फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं हमारी अदालतों की जानिब से। जबकि दूसरी जानिब जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में मज़ीद 2 मेंबरान को शामिल किया गया है, और इसमें एक साबिक सदर हैं, और ये साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के शुएब शाहीन साहब। शुएब शाहीन को जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और बड़ा नाम है, बड़े कानूनदान हैं, शुएब शाहीन को और बैरिस्टर अली बुखारी, ये भी सीनियर वकील हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से मुख्तलिफ केसेस में पेश होते रहते हैं। दोनों सीनियर जो वकला हैं बैरिस्टर अली बुखारी और शुएब शाहीन,
ان کو پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ملاقات کے لیے ہر روز بڑے وفود وکلا کے آتے ہیں، اور یہی دوسری جانب جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں ان کو یہی لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے زمان پارک میں وکلا فورس تیار کی جا رہی ہے، جو ایک تحریک چلائیں گے اور اس پر عمل درآمد کروائیں گے۔ اور یہ اس وجہ سے بھی کہ آج جب دیکھا کہ اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں جب نیب راولپنڈی کے باہر بھاری تعداد میں وکلا آج موجود رہے، جتنا ٹائم عمران خان 3-3.5 گھنٹے نیب راولپنڈی آفس میں رہے پوچھ گچھ کے لیے، جو ان کو تفتیش کے لیے، چونکہ بار بار تفتیش ایک دفعہ ہوتی ہے لیکن بار بار بلایا جائے گا چونکہ انا کی تسکین ہے، تو یہی وجہ ہے کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں وہ بڑی تعداد میں وہاں پر موجود تھے، اور وکلا کی جانب سے بڑا، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہر شہر میں اور ہر علاقے میں وکلا پر مشتمل کمیٹیاں بنا دیں اور جو ٹکٹ کے حوالے سے بھی اگر پریورٹی دیں، تو چونکہ یہ اپنے علاقے اور اپنے معاشرے کی حد تک ایک مضبوط لوگ ہوتے ہیں تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے اور چیزیں بہتر بھی ہو سکتی ہیں۔ دوسری جانب جو ایک اہم معاملہ ہے وہ ہے آزاد کشمیر الیکشن کا۔ آزاد کشمیر الیکشن، آج باغ میں الیکشن تھا، مریم نواز نے 2 دن پہلے ہی وہاں پر ایک جلسہ کیا تھا، اور اس جلسے کے بعد مریم نواز نے کہا تھا کہ ہر صورت آپ نے نون لیگ کو ووٹ دینا ہے۔ اب جو نون لیگ کا وہاں پر کینڈیڈیٹ ہے وہ خاص ترجمان ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور شریف خاندان کا، اور وہ ہمیشہ شریف خاندان اور پاکستان مسلم لیگ نون کی وکالت کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ اس میں کینڈیڈیٹ کے طور پر آئے تھے سامنے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ایک درینہ جو رہنما اور کارکن ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے۔ یہ سابق جو وزیر اعلیٰ تھے، وزیر اعظم تھے آزاد کشمیر کے، جو پی ٹی آئی کے تھے اور جن کو نائل کر دیا گیا تھا، ان کی نائلی کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی تھی اور اس پر یہ الیکشن ہوا ہے۔ اب الیکشن کا جو رزلٹ ہے یہ LA-15 ہے، ضمنی انتخاب، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے دھاندلی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اب تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں یہ سردار تنویر الیاس کی نااہلی کے بعد خالی ہونے والی باغ کے علاقے کی نشست ہے، اور اس پر صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک پولنگ ہوئی۔ سارا دن وہاں پر نظر آتا رہا، ویڈیوز وائرل ہوتی رہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی، جہاں نون لیگ کا، چونکہ یہ وہاں پر نہ صرف مضبوط گڑھ ہیں بلکہ ان کے پاس وہ اس طرح کے لوگ ہیں جو ان ساری چیزوں کو مینیج کرتے ہیں۔ پھر اس وقت تو الٹیمیٹ حکومت بھی انہی کی ہے آزاد کشمیر میں، تو اپنی حکومت میں الیکشن کمیشن ان کا ہے، اور ان کو بڑا وہاں پر ایک ایڈوانٹیج تھا۔ 5 بجے تک پولنگ ہوتی رہی، کئی پولنگ سٹیشن بند کر دیے گئے، اندر خود ٹھپے لگاتے رہے، اور کئی ایسے تھے کہ ڈبوں سے پہلے سے لگے ٹھپے وہ ملے، اور اس پر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان مقابلہ تھا۔ اور جو 142 پولنگ سٹیشن کے جو اب تک رزلٹ تھے اس میں ضیاء القمر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تھے، ضیاء القمر 15,500 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر تھے۔ پھر مشتاق منہاس، یہ نون لیگ کے تھے، میں نے آپ کو کہا کہ یہ نون لیگ کے ترجمان بھی ہیں، مشتاق منہاس 14,782 ووٹ کے لے کر دوسرے نمبر پر تھے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار راجہ ضمیر یہ 5,400 ووٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر تھے۔ اور اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور الیکشن کمیشن نے کیا کیا، الیکشن کمیشن کی جانب سے نتائج کو روک دیا گیا، امیدوار کارکنان جو متعلقہ RO آفس ہے وہاں پر پہنچے ہیں، اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی تو قیادت، وہ تو ساری کی ساری جو قیادت ہے وہ تو موجود ہی نہیں ہے گراؤنڈ پر، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنان بھی موجود نہیں ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف تو کمپین بھی نہیں کر سکی، یہی وجہ ہے۔ اور وہاں پر انہوں نے کھلے عام دھاندلی کی، کھلے عام وہاں پر سارا کچھ کیا۔ اب ان کی دھاندلی کا پاکستان تحریک انصاف کو تو پتہ تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کیا کرنا تھا، اب مقابلہ تھا دھاندلی کا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی دھاندلی کا مقابلہ تھا۔ پیپلز پارٹی دھاندلی میں آگے نکل گئی، اور اس پر پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی جو رہنما ہیں اور مریم نواز کی جو سیکرٹری بھی ہیں ہنا پرویز بٹ، اس کی جانب سے باقاعدہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی پر ٹھپے لگانے کا الزام لگائے گئے اور ویڈیوز وائرل کی گئیں، اور مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا ہے اور مسلم لیگ نون کی جتنی سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے اس پر باقاعدہ جو کریم کنڈی ہیں، فیصل کریم کنڈی پیپلز پارٹی کے، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے نون لیگ کے الزامات کو مسترد کیا ہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیکنڈ لائن لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹھپے لگائے ہیں، اور ٹھپے لگانے والا کام کشمیر میں بھی دکھا دیا ہے، دھاندلی نامنظور، اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ جیسے استحکام پاکستان پارٹی جو IPP ہے
اس میں 100 کے قریب لیڈر تو آ گئے. اب یہ پہلی جماعت ہے جس میں پہلے لیڈر ہے پھر کارکنان آئیں گے، اور اب کارکنان کا انتظار ہے کہ وہ کیسے ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے. بہرحال یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ایک دوسرے پر الزامات شدت اختیار کر گئے ہیں دھاندلی کو لے کر. دوسری جانب چیئرمین پی سی بی کی جو تعیناتی ہے، ایک بڑا عہدہ ہے جہاں پر بہت مال بنایا جاتا ہے. نجم سیٹھی وہاں پر چیئرمین ہے پی سی بی کے. پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ پی سی بی ہمارا حق تھا. ذکا اشرف جو سابق چیئرمین ہے پی سی بی کے، جو آصف زرداری کے کار خاص ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو لگانا ہے، اور نون لیگ بزد ہے کہ نواز شریف کے قریبی ساتھی جو نجم سیٹھی ان کو لگایا جائے. اب پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ کھیلوں کی وزارت چونکہ ہمارے پاس ہے تو پی سی بی کا سربراہ بھی ہمارا ہونا چاہیے، جبکہ مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ نجم سیٹھی ہم نے ان کو سلیکٹ کیا ہے، اور وہ نہیں چاہتے، نواز شریف نہیں چاہتے کہ چھیڑ چھاڑ کی جائے نجم سیٹھی سے. خرم دستگیر کا کہنا ہے کہ یہ اندرونی معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے اتحادیوں کو ہمارے مسائل کو سمجھنا ہوگا. ہم کسی صورت نجم سیٹھی کو نہیں ہٹا سکتے. اور کل بھی مینجمنٹ کمیٹی، چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی پی سی بی کی ملاقات ہوئی نجم سیٹھی کی، جبکہ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے جو وفاقی وزیر بین الصوبائی رابطہ احسان مزاری ہیں، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ذکا اشرف کی، اور ذکا اشرف کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اور جو مفادات کا ٹکراؤ ہے وہ اب الیکشن کروانے کا ذمہ دار ہی خود الیکشن میں حصہ لے، اور کہا گیا ہے کہ جو ہر صورت میں مفادات کے ٹکراؤ میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں. اور امید کی جا رہی تھی کہ آج تک یہ معاملات حل ہو جائیں گے، لیکن معاملات ایک قدم آگے بڑھ گئے ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر اڑ گئے ہیں. اور یہ پی سی بی کی جو عہدہ ہے یہ ان کو لے ڈوبے گا، اور بجٹ کے لیے جو معاملات ہیں وہ الگ سے ہیں. باپ پارٹی الگ سے ناراض ہو کے بیٹھی ہے. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.